الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين خطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم بارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء الله أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلۃ و فیض مجھ فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو حق سن کر اس کو قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین بجائے نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز میں پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرمہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کی محبتیں ہیں تو پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اس مرتبہ بھونگیر کی سرزمین کے ایک محسن سنیت جو اہل سنت کی لیے بڑا سچا جذبہ رکھتے تھے، امین الحق قادری صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور و رحمت کی بارشیں نازل فرمائیں، اور جو ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے، ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں۔ دنیا میں عالیشان بنگلے بنا کر جائیں، عالیشان عمارتیں بنا کر جائیں، نام مٹ سکتا ہے، لیکن جو دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا۔ دین کی چھوٹی سی بھی خدمت کی ہو، مسجد کا صفائی کرنے والا بھی ہو، تب بھی وہ اللہ کی گھر کی خدمت کی بنیاد پر یاد رکھا جائے گا۔ جب تک مسجد رہے گی، مسجد کے خادم کا بھی یاد تازہ رہے گی۔ تو ہمیشہ دین کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کرو۔ لوگ دنیا کے معاملے میں آگے آتے ہیں، کیا ہو گیا، فلاں سے فلاں سے جھگڑا ہو گیا تو وہ فوراً دوڑ کے آ کے لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن
اس سے زیادہ ضروری ہے اس زمانے میں دین کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا۔ ٹھیک ہے، اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس سے ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی دلیل الحمدللہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو قرآن کی ہر آیت اور احادیث کریمہ کا ایک ایک لفظ اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ حکم، زور سے بولیے، حکم، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا؟ مقام ابراہیم کو جائے مصلی بناؤ۔ جائے مصلی یعنی نماز کی جگہ بناؤ۔ کس کو؟ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھو، اے اللہ، خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، پورا کا پورا مقدس ہے، ایک نماز پڑھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، خصوصیت کے ساتھ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم کیا ہے پہلے وہ سمجھیے۔ ایک پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے۔ کعبۃ اللہ شریف پہ جب تعمیر ہو رہی تھی تو آج آپ گوا وغیرہ باندھتے ہیں، لفٹ لگاتے ہیں مال اوپر لے جانے کے لیے، سیڑھیاں لگاتے ہیں، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، تو نیچے تک کی جو دیوار تھی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ پتھر دیتے جاتے تھے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب اونچائی کو پہنچ گئے کہ اب ہاتھ اوپر نہیں پہنچے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اب کیسا کریں گے؟ تو اللہ نے حکم دیا، فلاں پتھر اٹھا کر لاؤ، اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ پتھر کا کام کیا تھا؟ جب اوپر پتھر لگانا ہوتا تو پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا تھا، نیچے زمین سے پتھر لینا ہوتا تو پھر پتھر نیچے آ جاتا تھا۔ ادھر پتھر لگا دیا، ادھر دیوار اٹھ گئی، اس کونے پر دیوار اٹھانا ہے تو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے لے کر کے وہاں جاتا، وہاں پتھر لگاتے، پھر واپس آتا، پھر پتھر لیتے۔ یعنی جیسے آج کے دور میں لفٹ کام کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ طاقت و قوت کے ساتھ اس پتھر نے کام کیا۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پر لگے، دوسرا وہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ بنا، تیسرا اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے اتنا انس اور اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے حضرت ابراہیم کے نقش قدم کو اپنے سینے میں جما لیا۔ جیسے آپ موم پہ گرم گرم موم پہ انگلیاں رکھتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے، تو مقام ابراہیم کا پتھر آپ دیکھو گے حرم مکہ میں، صحن مکہ میں رکھا ہوا ہے، جو آج کل جالی لگی ہوئی ہے خوبصورت سی بڑی، اور ایک یعنی گول پنجرہ نما بنا ہوا ہے، اس میں اور کچھ نہیں، مقام ابراہیم ہے، پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا تھا ایک دور ایسا آئے گا، نجدی حکومت آئے گی، مزارات مٹائے جائیں گے، نجدی حکومت آئے گی، اسلام کی نشانیوں کو مٹایا جائے گا، وہ نشانیاں جس پر صحابہ کرام نے کبھی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں نابینا ہوں اور بارش کے موسم میں مسجد نبوی کے درمیان سے میرے علاقے سے پانی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے تو میں آ نہیں پاتا ہوں، اندھیرے میں گر جاتا ہوں، پاؤں کیچڑ میں پھنس جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور 2 رکعت نماز ادا فرما دیں تو وہ میرے لیے جائے مصلی ہو جائے اور زندگی بھر میں اس پر نماز پڑھتا رہوں۔ تو وہ صحابی جب تک زندہ رہے اسی جگہ پر نماز پڑھتے رہے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد ان صحابہ کے بیٹوں نے اسے مسجد بنا دی۔ نبی کے قدم لگے تو نشان مٹائے نہیں گئے، نشان قیامت تک محفوظ کیے گئے۔ صحابہ نے کسی نبی کے کسی مقام کو، کسی نشان کو مٹایا نہیں تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے۔ اب نجدی حکومت آئی تو انہوں نے جنت المالا کے اندر، جنت البقیع کے اندر مزارات کو ڈھا دیا، جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں اس کو مٹا دی۔
ان سے پوچھا گیا کیوں تم اسے مٹانے پر تلے ہو؟ تو کہتے لوگ آ کر کے زیارت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت نہ کریں۔ معاذ اللہ، زور سے کہیے ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں، نبی سے نسبت جس شے کو ہو جائے اس کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ کیا کوئی عبادت کی نیت سے سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ زور سے بولیے، ہوتا ہے؟ ہوگا ہی نہیں۔ کتنا ہی جاہل و ان پڑھ ہو، اسے پتا ہے عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کے، اور سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو نبی کی تعظیم و محبت میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اللہ نے ایک ایسی نشانی اپنے نبی سے متعلق حرم مکہ میں رکھا دی کہ قیامت تک آنے والوں تمام نشانیاں مٹا سکتے ہو، مقام ابراہیم مٹا نہیں سکتے، اور تمہاری مجبوری ہے کہ تم عمرہ کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ، طواف کعبہ کرو، 2 رکعت نماز واجب الطواف تمہیں وہاں پڑھنی ہی ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، مقام ابراہیم کے سامنے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا مقام ابراہیم کی عبادت ہو رہی ہے؟ زور سے بولیے، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ تعظیماً اللہ کا حکم ہے کہ وہاں نماز پڑھو تو نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز میں اپنے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں، عبادت میرے پروردگار کی ہو رہی ہے۔ ویسے ہی جب سلام کے لیے کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہو تو پھر ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے اسی لیے حکم لگایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، خدا کی اطاعت کی، جس نے محبوب کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے محبوب کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہوا تعظیم مصطفیٰ کی ہوگی، عبادت اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ تو اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے، یہ بات سمجھانا چاہتا تھا۔ میرے بھائی گزارش ہے بیان کے بعد درمیان میں بعد میں چائے لے آئیے، بعد میں لے آئیے معذرت کے ساتھ، کچھ بھی مت سمجھیے ورنہ پھر یہ چائے کے مزے لیں گے اور میں اپنی تقریر میں ادھورا ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صحبہ علی وظہور وکرمہ۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ اچھی چائے آئی تھی، مول صاحب بھیجا دیے، برا مت مانیے، تقریر کے بعد ڈبل چائے پلائیں گے آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جو گفتگو ہو رہی تھی، اہل سنت میں جو ہم تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم مبارک جس پتھر پر لگ گئے اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ تعظیم کرنا کہاں سے ہے؟ من یعظم شعائر اللہ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، فإنہا تقوی القلوب، وہی لوگوں کے دلوں میں تقوی ہے، وہی تقوی والے لوگ ہیں۔ تقوی کا نام لمبی داڑھی چھوڑ لینا تقوی نہیں، اونچا پاجامہ پہن لینا تقوی نہیں، مسواک کی کاڑی جیب میں لگانا تقوی نہیں۔ تقوی کی نشانی کیا بتائی قرآن نے؟ تقوی کی پہچان کیا بتائی؟ دل میں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جس چیز کو نسبت ہو گئی اس کی تعظیم کرتے چلے جاؤ، دل میں تقوی پیدا ہوتا چلا جائے گا، دل میں ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جتنے حاجی جاتے ہیں، پوچھیے ابھی حج کا مہینہ شروع ہو گیا، 10 کو ذی الحجہ کو عید ہوگی، حج ہوگا، پوچھیے کیا کرتے ہو حج میں؟ حج میں اراکین کیا ہیں؟ عمرہ میں کیا ہے؟ کعبے کا طواف ہے۔ کیوں کعبے کا طواف ہے؟ وہ عبادت اللہ عز و جل کو پسند ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، اللہ کو پسند آ گئی، قیامت تک طواف کرتے رہو، اس سے بڑی افضل عبادت کوئی اور نہیں۔ پھر وہاں سے صحیح کے لیے جاتے ہیں، جب طواف کعبہ جو گئے ہوں گے عمرہ کے لیے وہ جانتے ہوں گے، طواف کعبہ ہونے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لی، اس کے بعد صفا سے مروہ تک دوڑ لگانے کے لیے جاتے ہیں، صفا سے مروہ تک دوڑ لگاتے ہیں۔ صفا مروہ 2 چوٹیوں کا نام، 2 پہاڑیوں کا نام ہے، جن کو اعتراض ہے غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کے نام۔ صفا و مروہ اللہ کا نام تو زور سے بولیے، اللہ کا نام تو نہیں ہے نا، تو غیر اللہ کا نام ہوا، تو جائز ہے ناجائز ہے؟ بات سمجھو، غیر اللہ کے نام سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ میں حضرت جلیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت جمال البحر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بھی اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہوں گے،
ان کی نیت سے ایک بکرا میں نے خرید لیا، نیاز کرتا ہوں اصال ثواب کے لیے، تو فوراً وہابیوں کا فتویٰ آ جائے گا تم تو مشرک ہو گئے، یہ غیر اللہ ہے۔ یہاں تک لکھا ان کی کتابوں میں، کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں اعلیٰ حضرت لائبریری میں، انہوں نے ابھی جدید وہابی جو ہیں انہوں نے لکھا کہ غیر اللہ کے نام یعنی کسی بابا کسی غوث پاک کے نام سے جانور خریدا تو وہ جانور ذبح کر کے کھانا بد جانور سے زیادہ سخت حرام ہے، معاذ اللہ۔ زور سے کہیے زور سے۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، نیت کی جمال البحر کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی، نیت کی امین الحق کے نام سے ثواب کی ایصال ثواب کرنے کے لیے میں بکرا خرید کے لایا، کچھ نہ کچھ تو گوشت خریدیں گے نا بھائی، بکرا خریدیے، بائل خریدیے، بڑا خریدیے، چھوٹا خریدیے، خریدتے تو ہے نا، خرید لیا نیت کر کے۔ وہابیوں کا حکم لگ گیا، فتویٰ کہ جانور حرام ہو گیا، سور سے بد جانور ہو گیا، معاذ اللہ بدتر ہو گیا۔ گھر میں عقیقہ کسی کا کیا ہے؟ کسی کا عقیقہ کیا حضرت؟ عقیقہ کرتا ہوں تب بھی بکرا لاتا ہوں یا بیل لاتا ہوں، نیت کیا ہے؟ یہ میرے بیٹے کے نام کے عقیقے کے ہیں، یہ میری بیٹی کے نام کے عقیقے کے ہیں، وہاں بھی نام لگ رہا ہے، یہاں عقیقے میں بیٹا بیٹی کا نام لگ رہا ہے، ماں باپ بھائی بہن کا نام لگ رہا ہے، اور یہاں نیاز میں بزرگوں کا یا وصال کیے ہوئے لوگوں کا نام لگ رہا ہے۔ اگر صرف نام لگنے سے ہی جانور حرام ہو جائے تو عقیقے کا جانور بھی حرام، قربانی کا جانور بھی حرام، کیونکہ قربانی میں تو 7 حصے بڑے جانور میں 7 نام لگتے ہیں، تو غیر اللہ کے نام پہ ہو گیا تو مشرک ہو گئے، کیا وہ حرام ہو گیا؟ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے یا جمال البحر کہہ کے ذبح کیا جائے، یا غوث اعظم کہہ کے ذبح کیا جائے، یا امین الحق کہہ کے ذبح کیا جائے تو حرام ہو جائے گا۔ لیکن کیا کوئی بے وقوف مسلمان ایسا کبھی زندگی میں دیکھا ہے جو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتا ہے؟ ہم تو وہ مسلمان ہیں، سنی مسلمان، ذبح کرتے وقت تو آقا کا نام بھی نہیں لیتے سوائے اللہ کے کسی اور کا نام، بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ذبح ہوا۔ اور مسئلہ سنو، فقہ کا مسئلہ یہ ہے، آپ کے محلے میں کسی غیر مسلم کی دکان ہو جو بکرا ذبح کر کے بیچتا ہو، تو وہ اگر بلائے کہ آپ ذبح کر دیجئے، بکرا میرا ہے، یعنی خریدا ہوا غیر قوم کا، پیسہ اس کا ہے، اگر آپ سنی مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حلال کر دیتے ہو، ذبح کر دیتے ہو، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے گوشت نکال کر کے دیتا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مسئلہ فقہ کا اتنا آسان ہے، تم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ حقیقی نیاز کا بکرا لاتے ہی مشرک ہو گئے، شرک کیا، معاذ اللہ۔ بد جانور کھانا آسان ہے لیکن وہ نیاز کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں وہاں بھی پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث سنن ترمذی کی حدیث ہے، مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ عنہ راوی ارشاد فرماتے ہیں، مدینہ شریف میں 10 سال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تو ہر سال میرے آقا قربانی دیتے رہے، ہر سال قربانی دیتے رہے۔ پھر فرمایا، مولا علی سرکار فرماتے، مجھے وصیت کی، نصیحت کی، علی میرے بعد میرے نام سے قربانی دیتے رہنا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں، الحمدللہ میں جب تک زندہ رہا میں نے پوری زندگی اپنی قربانی کے ساتھ نبی پاک کی قربانی بھی پیش کی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حوالہ چاہیے تو حوالہ میرے پاس ابھی موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں مرحوم کے نام سے قربانی نہیں دینا، بھائی مرحوم کے نام سے قربانی کہاں ہے؟ واقعتاً جو زندہ ہے، جس پر قربانی واجب ہے اس پر واجب ہے۔ اگر کسی مرحوم کے نام سے دیتے، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، یا کسی اللہ کے ولی، پیر و مرشد، غوث پاک، مولا علی سرکار مدینہ، امام اعظم، جس کے بھی نام سے دیتے، ان کے لیے نفل ہوگی اور ایصال ثواب کا ذریعہ ہوگی۔ لیکن جائز بھی ہے اور ثواب بھی ہے، جائز بھی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے مسائل آج کل کے وہابی بیان کرنے لگے ہیں جس سے عقل بھی حیران ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلے نکالتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ درشی پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وعلی ود الدہور وکرمہ۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ مولانا لوگوں کا کیا ہے، آتے تھوڑی دیر بولتے، پتہ نہیں کہاں سے کیا بولتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم بریلوی علماء اتنی ذمہ داری کے ساتھ بولتے ہیں، آدھی رات کو آپ اس مسئلے کا جواب تلاش کرنا چاہیں تو جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ زیادہ دور نہیں، مرکز اہل سنت حیدرآباد حضور شہباز دگن کا قائم کیا ہوا، زیادہ دور تو نہیں آپ کے پاس سے، آدھی رات کو آ جائیے، آپ کو حوالہ اور جواب دے دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ الحمدللہ 5-5 6-6 مفتی فی الوقت ادارے میں پڑھا رہے ہیں،
وہ بھی جید مفتیان کرام ہیں، اور پڑھائی کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کی جاتی، بہت سختی کے ساتھ پڑھائی کا معاملہ ہے۔ مرکز اہل سنت حضرت نے جو قائم کیا اپنے خون پسینے سے، الحمدللہ وہاں پڑھائی کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہوتی، اور جید علماء ہندوستان کے ماہر یعنی امجدیہ سے اور اشرفیہ سے اور جامعۃ الرضا سے فارغ علماء کرام ہمارے پاس پڑھاتے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ کوئی بحث کرتا ہو تو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ہمارے سنی لوگ کیا ہے کہ بھائی کہاں ہے کہ جواب، کیا ہے کہ نہیں معلوم، ارے بھائی جان دے تو صحیح بول رہا ہوں گا، معاذ اللہ، نہیں، کبھی نہیں بولنا۔ اگر میرے علم میں نہیں ہے تو میں معلوم کر لوں گا، لیکن تیری بات نہیں مانوں گا۔ کسی بد مذہب کی بات قبول کرنے کی کوئی جواز، کوئی رعایت ہمارے پاس نہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی علی بدور وکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صفا و مروہ کی سعی کرنے کا حکم ہے، جب تک نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ کوئی عبادت عمرہ یا حج مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک صفا و مروہ کی سعی نہیں کرو گے۔ کیا ہے صفا و مروہ کی سعی؟ صفا و مروہ کی تاریخ کیا ہے؟ اٹھا کر دیکھو، حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گود میں شیرخوار حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دو۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا بالکل کچھ بھی نہیں ہے یہاں، تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی ایسی وادی میں جہاں نہ پانی کا کوئی آثار ہے نہ کوئی زندگی کا کوئی آثار ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم خلیل اللہ نے چھوڑ دیا۔ واپس پلٹنے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ اس ویرانے میں، اس صحرا میں کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی تو بی بی حاجرہ فرماتی ہیں، کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے؟ تو آپ نے سر ہلایا، ہاں۔ تو آپ فرماتی ہیں، اگر اس کا حکم ہے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ، یہ یقین کی منزل مسلمانوں اپنے اندر ایسا یقین پیدا کرو، ہمارا پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، ایسے ہی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہم چھوڑ چکے اپنے پروردگار کے در کو، لیکن رب چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے اعمال کے حساب سے اگر روزی روٹی دینی ہوتی تو کتنے فاقے اور کتنے بھوکے مر جاتے پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے اعمال کے حساب سے اگر ہمیں ملتا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کا کرم والا کرم ہے، ہم نافرمانی کرتے رہتے ہیں، وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ اس کی ذات پر یقین رکھو کہ میرا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے روزی دینے والا ہے، وہی مجھے پالنے والا ہے۔ میں جو محنت کر رہا ہوں اس محنت کا صلہ نہیں مل رہا ہے، میری محنت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میرے رب کا کرم حیثیت رکھتا ہے۔ میرے رب کے کرم سے مل رہا ہے، میرے رب کی عطا سے مل رہا ہے، میرے رب کے فضل سے مل رہا ہے۔ اپنی محنت پر غرور مت کرو، بہت محنت کرتا ہوں مول صاحب۔ کتنی محنت کرتے ہو؟ ایک مزدور دھوپ کی، تپتی ہوئی دھوپ میں مزدوری کر کے پورے کپڑے پسینے میں بھیگ جاتے ہیں، اتنی محنت کے بعد 500,000 روپے کماتا ہے، اور آپ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے اللہ آپ کو روزی دے رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں میری محنت سے مل رہا ہے۔ ہماری محنت سے کچھ بھی نہیں پیارے، جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو ہر حال میں۔ مولا جس حال میں تو نے رکھا ہے تیرا شکر ہے، ورنہ پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے ہیں۔ جس حال میں رکھا ہے بہت اچھے حال میں ہیں۔ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، جس کی آنکھیں نہیں اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، جس کا ہاتھ نہیں اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، جس کا پاؤں نہیں اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، جس کے پاس ذاتی گھر نہیں وہ کیسے گزارا کر رہا ہے، اور جس کے پاس کرائے کا بھی گھر نہیں وہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہوئے لوگوں کو دیکھو، کبھی نکلتے ہو باہر تو شہر میں دیکھو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، نہ اوڑھنے کے لیے کچھ ہے نہ بچھانے کے لیے کچھ ہے۔ اس سے تو لاکھ درجے اچھی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے نا۔ اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالو، جتنا شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کرو گے اتنا زیادہ عطا کیا جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ناشکری مت کرو۔ یہ الفاظ کسی عالی شان بلڈنگ کے سامنے سے گزرے تو نوجوان عالی شان گاڑی دیکھ لی، یا اللہ اس کو دے دیا میرے کو کب دیتا؟ نہیں، ناشکری کے الفاظ۔ اے اللہ جو تو نے دیا ہے وہ تیرا کرم اور شکر ہے مولا، بس شکر کرو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں نواز دے گا۔ لیکن مایوسی کرو گے، کفران نعمت کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں یعنی ایسے انداز میں شکوہ کرو گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو جو کچھ ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا، جو کچھ ہے وہ بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ زور سے بولو، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیا ہے صفا و مروہ؟ بی بی حاجرہ جب حضرت اسماعیل کو لے کر اس صحرا میں رک گئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چلے گئے
تو جو کچھ ماں کے چھاتی سے دودھ ملتا تھا دودھ پیتے رہے، اس کے بعد دودھ سوکھ گیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچہ رونے بلبلانے لگا کہ پیاس کی وجہ، شدت کی وجہ سے، تو آپ دوڑنے لگی، بچے کو بیچ میں صحرا میں، ادھر اونچائی چوٹی ہے ادھر چوٹی ہے، بیچ میں بچے کو لٹایا، دوڑی پانی تلاش کرنے کے لیے صفا پر، صفا سے دور تک دیکھا کہیں پانی نظر نہیں آیا، دوڑتے ہوئے نیچے آئی، بچے کو دیکھا، پھر دوڑتی ہوئی اوپر چڑھ گئی مروہ کی طرف، پھر وہاں پانی تلاش کیا، ایسے صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے بی بی ہاجرہ نے، کتنے؟ 7 چکر لگائے، واپس کیا آئی بچے کو دیکھنے کے لیے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کے قدم کی جگہ سے پانی ابل رہا ہے، اب پورا صحرا ہے، کہیں پانی ایک خطرہ نہیں ہے، دور دور تک دیکھ کر آئی ہیں، اچانک بچے کے قدموں کے پاس پانی ابل رہا ہے، اور ایسے ابل رہا ہے، ایسے ابل رہا ہے کہ اگر نہ روکا جائے تو پوری دنیا اس پانی سے بھر جائے گی، ایسا محسوس ہوا۔ تو جب پانی کے لیے ریت تھی، پوری ریت پانی روکنے کی کوشش کر رہی، رک نہیں رہا، تو آپ نے فرمایا زم 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 زم، ان کی زبان میں زمزم کا معنی تھا رک جا رک جا۔ کتنی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، صفا و مروہ 2 پہاڑیاں جس سے سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے، وہ اللہ کی، زور سے بولو، اللہ کی نشانیاں۔ سیدہ ہاجرہ کیا نبی ہیں؟ زور سے بولو، نہیں، کسی عورت کو اللہ نے نبوت نہیں عطا فرمائی، ولایت عطا فرمائی ہے، ولایت شان عطا فرمائی، لیکن نبوت، جب ایک غیر نبی کے قدموں کی برکت اتنی ہو سکتی ہے تو آپ کے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے تو اللہ کی نشانی، ارے میرے مصطفیٰ کے جہاں 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 میرے مصطفیٰ کا یوں سمجھیے گزر ہوا، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کو سمجھو، نبی کے مقام کو سمجھو۔ قرآن پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، ہم سے زیادہ وہ پڑھتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیوں اللہ کی نشانیاں بنا دی گئی؟ اللہ کی ایک بندی دوڑ رہی تھی، کس کے لیے؟ اللہ کی محبت میں دوڑ رہی تھی، بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ جب بیٹے کی پیاس بجھانے پر دوڑی، اللہ کو اتنی محبت ہوئی، اس تڑپ کو، اس ماں کی تڑپ کو اللہ نے دیکھا۔ قیامت تک آنے والے حاجیوں، جب تک اس بی بی کی سنت پر عمل نہیں کرو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ادائیں ہیں، اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام حج ہے، اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام عمرہ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو احمق سمجھتے ہیں ان کی اداؤں کو اپنائیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، معاذ اللہ، اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کے علاوہ دین میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ دوڑی، پانی آیا، احادیث کریمہ میں ہے، 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ ایک سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے زمین پہ ایڑی رگڑی، جہاں رگڑی اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جہاں میرا بندہ ایڑی رگڑ رہا ہے وہاں ٹھوکر لگا، جبرائیل امین آئے، انہوں نے ٹھوکر لگائی، وہاں سے زمزم کا پانی جاری ہو گیا۔ یعنی حضرت اسماعیل کی رگڑ سے، ہم یوں ہی کہیں گے اسماعیل کی رگڑ سے زمزم کا پانی نکلا۔ تو نبی کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کی تعظیم یہ ہے، بیٹھ کر نہیں پیا جائے گا، کھڑے ہو کر پیو گے۔ پوچھو کسی وہابی سے، زمزم بیٹھ کے پینا، کھڑے ہو کے پینا؟ مول صاحب، ارے کھڑے ہو کے پینا بھائی، کھڑے ہو، کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ اور نہیں بھائی اللہ کی طرف سے زمزم، اللہ کی طرف سے زمزم نہیں، حدیثیں پڑھ، فقہائے کرام کے ارشادات پڑھ، تجھے سمجھ میں آئے گا۔ نبی کے قدموں سے نکلے ہوئے پانی کی وجہ سے تعظیم ہے۔ قدموں سے نکلے ہوئے پانی کی تعظیم میں کھڑے ہو کے پینا جائز، ثواب، دعاؤں کی قبولیت کی وجہ۔ اور جسے اسماعیل علیہ السلام کو جو نبوت ملی میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے، میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے، تو آقا کے لیے کھڑے ہو کر کے امتی سلام پڑھیں تو مشرک ہو جائیں گے، ناجائز و حرام ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں، غور کریں۔ عقلی دلائل، بہت دلائل ہیں، لیکن ان احمقوں کو سمجھائے کون؟ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا پانی، اس کی تعظیم کھڑے ہو کر کے کرو۔ اور جب نبی پہ درود و سلام پڑھو تو جیسے چاہے ویسے کر لو، کھڑے ہو کر کے سلام بھی پڑھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے، معاذ اللہ۔ یہ گمراہی اور بے دینی نہیں تو کیا ہے؟ اس کو سمجھو پیارے۔ میری نوجوان نسل سے میری گزارش ہے، تم دین کو سمجھو، دین کے قریب آؤ۔ وہ کیا ہے کہ بھائی وہ ملصابوں کا جھگڑا، ملصابوں کا جھگڑا نہیں ہے۔ ارے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمزم ملا،
اور میرے نبی کے قدموں کی برکت سے ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، عزتیں ملی، اور اللہ کا پتہ بھی ملا تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملا۔ ان کی تعظیم میں کھڑا ہونا مشرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ ذرا غور تو کرو، میری نوجوان نسل ان کی اونچے پاجامے، لمبی داڑھی، مسواک کی کاڑی دیکھ کے بہکو مت۔ بہت سارے نوجوان، ارے ہمارے مول صاحب پابندی سے نہیں کرتے، بھائی وہاں دیکھا انہیں اتنا پابند ہے، کیسا دین کے لیے محنت کر رہا، بھائی کو بھی دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ دین کی تبلیغ کا معنی پہلے سمجھو، دین کی تبلیغ کیسے ہوگی پہلے وہ سمجھو۔ پہلے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو۔ تو جب تم اپنے آپ کو تیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں ایسی تاثیر دے گا کہ گاؤں گاؤں جا کے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس گھر میں رہتے ہو تمہاری برکت سے گھر والے سدھر جائیں گے، جس محلے میں رہتے ہو محلے والے سدھر جائیں گے۔ ہماری بیماری کیا ہے؟ ہم سب کو سدھارنا چاہتے، خود سدھرنا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے آج پریشان ہیں۔ خاص طور سے ہم سنی احباب اہل سنت کے ماننے والے، ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم عمل میں مستحکم اور کھڑے ہونا نہیں چاہتے، عملی طور پر کھڑے ہونا نہیں چاہتے، ہماری کمزوری ہے یہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی والی الدہری وکرمہ۔ اور بھی بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی تھی، لیکن حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، جلدی ہی آ گئے ہیں۔ حضرت کا استقبال کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ ماشاءاللہ شہزادہ و جانشین حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا اویس رضا قادری المعروف سہیل رضوی صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا کی آمد ہو رہی ہے۔ حضرت کچھ دیر میں اندر تشریف لائیں گے، آپ حضرات آ جائیں، بیٹھ جائیں، آئیے تشریف رکھیے، کچھ آ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ الدہری وکرمہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ وہ حسین چہرہ جو حضور شہباز دکن کی یاد تازہ کرتا ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہے شہزادہ و جانشین حضور شہباز دکن۔ بس میں بہت تیزی کے ساتھ اور بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ اصل خطاب تو حضرت کا ہی سماعت کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی تعظیم کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے جس شے کو نسبت ہو گئی وہ بھی ہمارے نزدیک اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کی تعظیم بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بالکل صاف کھرے کھرے لفظوں میں واضح ہو جاتا ہے کہ کسی کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو وہ ایک ہی جماعت ہے، اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی لیے وہابی، دیوبندی، تبلیغی مجبور ہو کر کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت سے ہیں۔ ان سے پوچھیے کہاں سے ہیں، اور ہم سنی ہیں۔ ارے سنی کا مطلب کیا؟ اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ جب یہ لوگ بھی اپنے آپ کو اہل سنت سے سنی کہنے لگے تو عوام بیچاری پریشان، یہ بھی سنی، وہ بھی سنی، نیاز کرنے والا بھی سنی، نیاز کو حرام کہنے والا بھی سنی۔
اسی لیے ماضی قریب میں فقہا اور علماء نے ایک نیا نعرہ دیا تاکہ پہچان ہو جائے سچا سنی کون ہے، ڈپلیکیٹ سنی کون ہے۔ اس میں فرق کرنے کے لیے نعرہ لگایا گیا مسلک اعلیٰ حضرت۔ سمجھ میں آ گیا؟ صرف پہچان کے لیے۔ جیسے اس کو پوچھو آپ کون ہیں، میں سنی ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے کہ ارے یہ 5واں مسلک کہاں سے لائے بھائی، سمجھ جانا 24 نمبر کی سڑک والا ہے۔ اگر کچھ اپنے بھی بولیں تو اس کو سمجھائیے 5واں مسلک نہیں ہے، جو 4 مسلکوں کی خوشبو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ چاہے وہ مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی ہو یا قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ہو، ان حسین گلدستوں کو جمع کرو گے، پھولوں کو جمع کرو گے، اس گلدستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس میں جھگڑنا، اختلاف کرنا بے وقوفی کی بات ہے، اس سے ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دین سے قریب کریں، دین کی تعلیمات سے قریب کریں۔ جتنی جو گفتگو ہماری آپ کے درمیان ہوئی ہے ان سب کا مقصد اپنے عقیدے کو، یقین کو مضبوط کرو کہ اگر زمین پر کوئی حق جماعت والے ہیں تو وہ صرف ہم ہیں، صرف ہم ہیں۔ اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ نہیں وہ بھی تو پھر ہم خود بھی باہر ہو جائیں گے، اس میں باقی نہیں رہیں گے۔ بھائی مسجد میں جتنے ہیں ایمان والے ہیں، مثال دے رہا ہوں، مسجد کے باہر جو ہیں کچھ وہ ہیں، کچھ وہ ہیں، کچھ وہ ہیں۔ آپ کہیں نہیں مسجد کے وہ باہر والا بھی اپنا ہے، وہ بھی اپنا ہے، اہل سنت کا دائرہ کھینچ دیا گیا، یہ دائرہ اہل سنت ہے، اس کے اندر جو آئے گا وہ سنی ہے، ایمان والا ہے۔ اس سے جو توڑا کر کے اپنے آپ کو کاٹ کر کے نئے نئے نام کے ساتھ بھاگے گا، وہ نیا نام تو ہو سکتا ہے لیکن دین نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھو، چونکہ ایام ذی الحجہ شروع ہونے والے ہیں، 10 دنوں اور 10 راتوں کی بڑی فضیلت، والفجر ولیال عشر سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ 10 راتوں کا جو ذکر، 10 آیتوں کا ذکر جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی 10 تاریخیں ہیں۔ ایک دن روزہ رکھو گے 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب، پہلی سے لے کر 9 تک، اور 9 کو روزہ رکھو گے 2 سال نفل روزے رکھنے کا ثواب۔ سمجھ میں آئی بات؟ راتوں کو عبادت میں گزارنے کا حکم ہے اور دن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ جتنا آپ کی استطاعت ہے، 1 روزہ، 2، 3، 4، 5، 10 تک، یعنی 9 ذی الحجہ تک جتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں آپ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ رات کو عبادت کے لیے وقت نکالیں، توبہ و استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، یہی دن ہے۔ اور قربانی کے متعلق قرآن میں حکم ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ کس کے لیے؟ زور سے بولیے، اپنے رب کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کی واہ واہ کے لیے نہیں، کوئی تانا دے گا اس سے بچنے کے لیے نہیں۔ قربانی دو تو اللہ کی رضا کے لیے، مولا تو راضی ہو جائے اس لیے قربانی دے رہا ہوں، اے اللہ تو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے اس لیے قربانی دے رہا ہوں۔ جو اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ جانور ذبح کرتا ہے تو ذبح کرنے کے وقت جو خون، پہلا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں یہاں تک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھا خوبرو جانور، خوبصورت جانور دیکھ کر کے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو کہ یہ تمہارے لیے جہنم کے درمیان میں پردہ بن جائے گا، یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا کام دے گا، یہ تمہاری نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں ان بے وقوفوں کو سمجھنا چاہیے ایک بکرا میں نے ذبح کیا، گائے ذبح کی، وہ قیامت کے دن تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذریعہ نہیں بن سکتے؟ جو شفاعت کے منکر ہیں ان سے پوچھیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس کا کچا بچہ
ولادت سے پہلے کسی بچے کا پیٹ میں انتقال ہو گیا، کچا بچہ ہے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے کا، پیٹ میں انتقال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش ہوگا، اور احادیث کریمہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تکرار کرے گا، لڑے گا، مولا کریم اے اللہ میں دنیا میں آنے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا گیا، اے اللہ کریم میرے ذریعے سے میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کچے بچے کی شفاعت قبول کر کے اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کچا بچہ ماں باپ کی مغفرت و شفاعت کروا رہا ہے، تو نبی کی شفاعت عظمیٰ کا عالم تو کیا ہوگا، اللہ اکبر، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اپنے عقید و ایمان کو مضبوط رکھو۔ ایام قربانی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ جیسے ہی قربانی کی عید قریب آتی ہے تو کوئی کہتا ہے میں قرضے میں ہوں، فلاں میں ہوں، بہانے بناتے ہیں۔ بہانے نہ بنائیں، کم سے کم ایک حصہ لے لے، جہاں نہیں لے سکتے تو جہاں سستا قربانی کا حصہ ملتا ہے وہیں حصہ لے لیجئے۔ قربانی اپنی طرف سے واجب ہونے پر ادا کرنا، ایسا نہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عام طور سے، ایک سال ابا کے نام سے قربانی دیا، صاحب پچھلے سال ابا کے نام سے دیا تھا، یہ سال امی کے نام سے دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں، جتنوں پر قربانی واجب ہے وہ سب کی طرف سے دی جائے گی۔ ہاں سب کی طرف سے بیٹا دیتا ہے تو بھی قبول ہے، سب کی طرف سے بھائی دیتا ہے تو بھی قبول ہے، سب کی طرف سے باپ دیتا ہے تو بھی قبول ہے، لیکن جس پر قربانی واجب ہے ان سب کی قربانی دینا ضروری ہے۔ اور قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ زور سے بولیے۔ اب اہل حدیثوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں 4 دن ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نئے نئے مسائل نکلتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ 4 دن قربانی کے لائے معاذ اللہ، آج تک کبھی زندگی میں سنا؟ زور سے۔ ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اوپر آبا و اجداد سے لے کے اب تک نہیں سنا۔ تو وہ جو حدیث شریف ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ ایسے گروہ نکلیں گے گمراہ اور بے دین لوگ، ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی تھی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی تھی۔ ان کی نشانی ہے، ان کی پہچان احادیث کریمہ کے اندر بتا دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی تھی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی تھی، یعنی یہ گمراہ لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ ایک مسئلہ لاتے ہیں کہ بھائی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا دے دو، ایک قربانی کافی ہے۔ اہل حدیثوں نے نکالا ہوا نیا مسئلہ ہے، پورے گھر کی طرف سے اگر پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی دینا ہے تو بڑے جانور میں 7 حصے رکھنے کا جو حکم آقا علیہ السلام نے دیا پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بھائی ایک میں بیل میں 7 حصے کہیں کو، پورے گھر میں 25 لوگ ہیں، 25 لوگوں کی طرف سے دے رہا ہوں، اور اہل حدیث کہتے ہو جاتی معاذ اللہ۔ یہ بے وقوفی ہے، دھوکہ ہے۔ اور حوالہ یہ لاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو حدیث میں نے پڑھی تھی سنن ترمذی کی، اسی میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی حیات میں 2 چتکبرے دمبے منگاتے، ایک اپنی اور اپنی آل کی طرف سے ذبح فرماتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح کرتے۔ تو اہل حدیث کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی اور اپنی آل کی طرف سے اور ایک میں امت کی طرف سے قربانی دے دی، لہٰذا سب کی ہو گئی۔ تو کیا قیامت تک قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ایسا ہی ہوتا، وہ خصوصیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے اور ایک قربانی اپنی آل کی طرف سے دے رہے ہیں، وہ خصوصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ لیکن ہم اور آپ جب قربانی دیں گے تو جن پر واجب ہے ان کی دیں گے۔ اگر کسی مرحومین کے نام سے دینا چاہتے تو وہ نفل ہوگی، باعث ثواب ہوگی، باعث برکت ہوگی، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ قربانی اچھا آپ اور ہم جمع ہیں، چہلم کی فاتحہ تھی، چہلم کی دعوت تھی، چہلم میں آپ اور ہم آئے، یہ چہلم کی مجلس ہے امین الحق قادری صاحب کی۔ وہابیوں کو یہ بھی اعتراض ہے چہلم کرنا کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب چہلم منائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبھی چہلم کرے کیا معاذ اللہ؟ تو یہ ایک تو ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس پہ گفتگو کی تھی، پچھلی مرتبہ ایک کسی کے چہلم میں یہاں آیا تھا بازو گلی میں، تو اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، صرف اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ بہت سے بہت وہابی اس کو کہہ سکتے ہیں تو بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ حسنہ
ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، حرام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وادیوں کو کہو اگر چہلم کے بارے میں تم حکم لگاتے ہو کہ حرام ہے ناجائز ہے تو ہمیں فتویٰ دو، لکھ کر کے دو، کوئی وہاں بھی لکھ کر کے نہیں دے گا، سب منہ زبانی بولیں گے نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا۔ کسی ایک کو کہو لکھ کر دو کیا حکم ہے، کوئی نہیں لکھ کے دے گا۔ کیوں؟ بدعت حسنہ کہہ سکتے ہو، کیونکہ بدعت سیئہ وہ بدعتیں جو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، بدعت حسنہ وہ بدعتیں جو اچھائی کی طرف ابھارتی ہیں، اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں، نیکی کے کام ہیں۔ اس بدعت حسنہ کے قائم کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، جس کے لیے کیا گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح پورا مکمل 1 مہینہ رمضان میں پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکمل 1 مہینہ رمضان کا 20 رکعت تراویح نہ پڑھی نہ پڑھائی، صرف 2 دن یا 3 دن، ایک بعض روایتوں میں 1 دن یا چھوڑ کر کے آقا علیہ السلام نے پڑھی، پورے مکمل 1 مہینے کی کبھی آقا علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ تو حضرت عمر نے یہ جو قائم کیا وہ بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے بدعت؟ زور سے بولیے۔ تراویح واجب ہے لیکن جماعت کے ساتھ پورے مہینے میں پڑھنا یہ بدعت حسنہ کے حکم میں آئے گا، تو نماز قائم کرنے والا بھی ثواب پائے گا اور جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے وہ بھی برابر ثواب پاتے رہیں گے۔ تو ویسے ہی چہلم، دہم، تیسواں، تیجا، اس میں کوئی ناجائز و حرام کام نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں صرف ایک فتویٰ وہابی لگا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ بدعت، وہ کہیں گے بدعت ہے تو کون سی بدعت ہے بتائیے؟ بدعت کی قسمیں ہیں، بدعت سیئہ جو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، بدعت حسنہ جو اسلام سے تعلق رکھتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو وہاں بھی کتنا ہی لگڑ کر فتویٰ لائیں، بدعت حسنہ کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتے، اور بدعت حسنہ پر ثواب ملتا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ کہ محراب میں ماربل لگایا ہوا ہے، ماربل لگانے والے کو ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ زور سے بولیے۔ فین لگایا ہو پر ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ یہ تو بدعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کہیں ماربل نہیں لگا تھا، کہیں مینار نہیں لگا تھا، پھر آج تم ثواب کیسے کہتے ہو؟ تو اس بنیاد پر کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس انہی باتوں کے ساتھ حضرت کی موجودگی ماشاءاللہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث مسرت ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر حاضر ہوا تو تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو فون کے ذریعے فقیر سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی فتویٰ لینا ہو، مرکز اہل سنت کے دروازے آپ کے لیے چاروں پہر کھلے ہوئے ہیں، تشریف لائیے، مفتیان کرام وہاں موجود ہیں، اپنا سوال لکھ کر کے دیجیے، انشاءاللہ جواب فوری مل جائے گا۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ پہلا عرس مجیبی یعنی حضور شہباز دکن کا عرس منایا گیا، بہت عالی شان پیمانے پر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ بعض لوگوں کو بیچاروں کو یہ بھی تکلیف ہے کہ ارے ان کا عرس منانے کی کیا ضرورت تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بعض لوگ حضور شہباز دکن کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ صرف ایک مولوی تھے، الحمدللہ جو ساتھ میں دن اور رات رہے، ہم سے پوچھو وہ کیا تھے ہم جانتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے جو خدمت کی ہے دین کی، مسلک کی، میں نے پہلے ابتدا میں اسی لیے کہا تھا، جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو فراموش نہیں کرتا۔ تو یہ جو ساری برکتیں حضور شہباز دکن کی ہیں، الحمدللہ میں بھونگیر کے بھی بہت سارے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو حضور شہباز دکن سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے تھے، حضور شہباز دکن سے وابستہ ہونے کے بعد انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ کم ہے کہ حضور شہباز دکن کی خدمت کم ہے کہ ان کی وجہ سے آج ہم صحیح راستے پر ہیں؟ ہے نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر کسی موقع پر آیا تو عرس کے دلائل اور عرس کرنا کیسا ہے، عرس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب رؤوف الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے مجھ فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کو حق سن کر قبول کر کے اس کا عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر جانے انجانے، بولنے، بتانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو بولا پروردگار ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی،
مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔